نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربی یسر ولا توسر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 67 سے لے کے 70 تک انشاءاللہ تعالی۔ ویسے تو 2 یا 3 آیات ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ ان آیات میں واقعہ ہے ایک گائے کا، اس کے ذبح کرنے کا، تو یہ پوری 67 سے لے کے 71 تک ہی ہم آیات پڑھیں گے تو واقعہ ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ تو سب سے پہلے تفسیر پھر لفظی ترجمہ انشاءاللہ تعالی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ یہ آیات بنی اسرائیل کے ایک قاتل کے بارے میں ہے۔ اس کا پورا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص بہت مالدار اور جانا مانا تھا۔ اس کی کوئی نورینہ اولاد نہ تھی، صرف ایک لڑکی تھی اور ایک بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے جب دیکھا کہ بڑا مرتا ہی نہیں تو وسع کے لالچ میں، یعنی اس کی وراثت کے حاصل کرنے کے لالچ میں اسے خیال آیا کہ میں ہی اسے کیوں نہ مار ڈالوں اور اس کی لڑکی سے بھی نکاح کر لوں، قتل کی تہمت دوسروں پر رکھ کر دیت بھی وصول کر لوں گا اور مقتول کے مال کا مالک بھی بن جاؤں گا۔ اس شیطانی خیال میں وہ پختہ ہو گیا اور اس دن موقع پا کر اپنے چچا کو قتل کر ڈالا۔ بنی اسرائیل کے بھلے لوگ ان کے جھگڑوں بکھیروں سے تنگ آ کر یکسو ہو کر ان سے الگ ایک اور شہر میں رہتے تھے۔ شام کو اپنے قلعہ کا پھاٹک بند کر دیا کرتے تھے اور صبح کھول دیا کرتے تھے۔ کسی مجرم کو اپنے ہاں گھسنے بھی نہیں دیتے تھے۔ اس بھتیجے نے کیا کیا کہ اپنے چچا کی لاش کو لے جا کر اس قلعہ کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا اور یہاں آ کر اپنے چچا کو ڈھونڈنے لگا۔ پھر ہائے دہائی مچا دی کہ میرے چچا کو کسی نے مار ڈالا۔ آخرکار ان قلعہ والوں پر تہمت لگا کر ان سے دیت کا روپیہ طلب کرنے لگا۔ انہوں نے اس قتل سے اور اس کے علم سے بالکل انکار کیا، لیکن یہ اڑ گیا، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان سے لڑائی کرنے پر تل گیا۔ یہ لوگ عاجز آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ شخص خام خواہ ہم پر ایک قتل کی تہمت لگا رہا ہے، حالانکہ ہم بری الذمہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ وہاں سے وحی نازل ہوئی کہ ان سے کہو ایک گائے ذبح کریں۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، کہاں قاتل کی تحقیق اور کہاں آپ گائے کی ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ اتتخذنا ہزوا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین،
کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، یہ اس طرح کا مذاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہے، میں جاہل نہیں ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ اب اگر یہ لوگ جا کر کسی گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی تھا، لیکن انہوں نے سوال کا دروازہ کھولا اور کہا وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس پر حکم کیا ہو۔ حکم ان پر یہ ہوا کہ نہ وہ بڑھیا ہو نہ وہ بچہ ہو، جوان عمر کی ہو۔ انہوں نے کہا حضرت ایسی گائیں تو بہت زیادہ ہیں، یہ بیان فرمائیے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ وہی اتری کہ اس کا رنگ بالکل صاف زردی مائل ہے، باہر دیکھنے والے کی آنکھوں میں اترتی جاتی ہے۔ پھر کہنے لگے حضرت ایسی گائیں بھی بہت زیادہ ہے، کوئی اور ممتاز وصف بیان فرمائیے۔ وہی نازل ہوئی کہ وہ کبھی حل میں نہ جوتی گئی ہو، کھیتوں کو پانی نہیں پلایا، ہر عیب سے پاک ہے، یک رنگی ہے، کوئی داغ دبا نہیں ہے۔ کہ ایسی گائے ہے کہ اس نے کبھی کھیتوں کو پانی نہیں پلایا، بے عیب ہے، کوئی داغ دبا نہیں ہے، ایسی گائے ہے، تم وہ گائے ڈھونڈ کے لے کے آؤ۔ تو جوں جوں وہ سوالات بڑھاتے گئے، حکم میں سختی ہوتی گئی۔ اب ایسی گائے ڈھونڈنے کو نکلے تو وہ صرف ایک لڑکے کے پاس تھی۔ یہ بچہ اپنے ماں باپ کا نہایت فرمانبردار تھا۔ ایک مرتبہ جبکہ اس کا باپ سویا ہوا تھا اور نقدی والی پیٹی کی کنجی اس کے سرہانے تھی، ایک سوداگر یعنی ایک تاجر ایک قیمتی ہیرا بیچتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے کہا میں خریدوں گا۔ قیمت 70,000 طے ہوئی۔ لڑکے نے کہا ذرا ٹھہرو، جب میرے والد جاگیں گے تو میں ان سے کنجی لے کر آپ کو قیمت ادا کر دوں گا۔ اس نے کہا ابھی دے دو تو 10,000 کم دیتا ہوں۔ تو لڑکے نے کہا نہیں، میں اپنے والد کو جگاؤں گا نہیں، تم اگر ٹھہر جاؤ تو میں بجائے 70,000 کے 80,000 دوں گا۔ جو ہی ادھر سے کمی اور ادھر سے زیادتی ہونی شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ تاجر 30,000 قیمت لگا دیتا ہے کہ اگر اب تم جگا کر مجھے پیسہ دے دو میں 30,000 میں دیتا ہوں۔ لڑکا کہتا ہے اگر تم ٹھہر جاؤ، ٹھہر کر آؤ، میرے والد جاگ جائیں تو میں تمہیں 1,00,000 دوں گا۔ آخر وہ ناراض ہو کر اپنا ہیرا واپس لے کر چلا گیا۔ باپ کی اس بزرگی کے احساس اور ان کے آرام پہنچانے کی کوشش کرنے اور ان کا ادب احترام کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اس سے راضی ہو جاتے ہیں، تو اس سے یہ خصوصیات والی، ان صفات والی گائے بھی عطا فرماتے ہیں کہ ایسی گائے جو بڑی بھی نہیں، بچی بھی نہیں، جوان گائے ہے، زرد رنگ کی ہے، خوش نما ہے، کبھی اس نے کھیتی نہیں جوتی، کبھی زمین کو کھیتی کو پانی نہیں دیا، ساری وہ صفات اس گائے میں ہیں جو اس لڑکے کے پاس آ گئی ہے۔ تو بنی اسرائیل اس گائے کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ انہوں نے ذبح کرنی ہے، پتہ لگانا ہے کہ لڑکے اس مالدار انسان کا قاتل کون ہے۔ تو وہ سوائے اس لڑکے کے کسی اور کے پاس ایسی گائے نہیں پاتے، صرف اسی کے پاس پاتے ہیں۔ اس سے کہتے ہیں کہ اس ایک گائے کے بدلے 2 گائے لے لو، یہ انکار کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں 3 لے لو، 4 لے لو، لیکن یہ راضی نہیں ہوتا۔ 10 تک کہتے ہیں مگر پھر بھی راضی نہیں ہوتا، نہیں مانتا۔ یہ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جو یہ مانگے اسے دے دو، اس سے راضی کر کے گائے خرید لو۔ آخر گائے کے وزن کے برابر سونا دیا گیا، تب اس نے اپنی گائے بیچی۔ یہ برکت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اسے عطا فرمائی۔ تو دیکھیں ماں باپ کی خدمت کرنے کا کتنا بڑا اسے انعام ملا، کہ دنیا میں بھی ماں باپ کی خدمت کرنے کا انعام ملتا ہے اور آخرت میں بھی بہت زیادہ اجر عظیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا ہے ماں باپ سے اس نے سلوک، ماں باپ سے نیکی، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کے لیے دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو آپ لوگوں سے نصیحت ہے کہ یہ دعا کثرت سے کیا کریں، اپنے والدین کے لیے یہ دعا کثرت سے کیا کریں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی ہے۔ تو یہ لڑکا بہت ہی محتاج تھا، اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اس کی بیوہ ماں غربت اور تنگی کے دن بسر کر رہی تھی، تو اب اس کے پاس اتنا سونا آ گیا
کہ وہ ہمیشہ کے لیے امیر ہو گیا، تو بنی اسرائیل نے یہ گائے خرید لی اور اسے ذبح کیا گیا۔ انشاءاللہ تعالی آگے بھی آیات میں اسی گائے کا واقعہ ہوگا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں زیادہ سوالات نہیں پوچھنے چاہیے، بس شریعت نے جو ہمیں حکم دے دیا ہے اسی پر عمل کر لینا چاہیے۔ زیادہ سوالات کرنے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے، اور پابندیاں بھی اتنی ہی بڑھ جاتی ہیں جتنے کے سوالات کیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے چھوڑے رکھو جب تک میں تجھے چھوڑے رکھوں، یعنی جب تک میں تمہیں کسی چیز کا حکم نہ دوں تب تک تم بھی خاموش رہو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ کثرت سے سوال اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرتے تھے، اس کی وجہ سے وہ برباد ہو گئے۔ فرمایا، میں جب تمہیں حکم دوں تو تم اپنی استطاعت کے مطابق لے لو، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو۔ بس یہی کرو کہ یا تم منع ہو جاؤ یا چھوڑ دو، جس چیز سے منع کروں منع ہو جاؤ، جس چیز کو چھوڑنے کو کہوں چھوڑ دو، اس کے بارے میں زیادہ سوالات مت پوچھو ورنہ تم پھنس جاؤ گے۔ تو ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وہ مجھے لکھ دیں۔ انہوں نے لکھا کہ آپ بے فائدہ بہت سوال کرنے سے منع فرماتے تھے، اس لیے زیادہ سوالات کرنے سے خود کو خود ہی مصیبت میں ڈالنا ہوتا ہے۔ تو ان آیات سے ہمیں دو سبق ملے کہ ایک تو زیادہ سوالات نہیں کرنے، اور دوسرے یہ کہ ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کا ادب و احترام کرنا ہے۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمے کی طرف۔ وَإِذْ اور جب قَالَ کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، قوم سے ہی اپنی، ان اللہ بشک اللہ سبحانہ و تعالی یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے، یأمرو وہ حکم دیتا ہے کم تم کو، یہ کہ تذبحو تم سب ذبح کرو، بقرہ گائے کو، قالو ان سب نے کہا، کیا تتخذونا تو کرتا ہے ہم سے ہزوا مذاق، کیا تتخذو تو کرتا ہے یا تو پکڑتا ہے، لفظی ترجمہ پکڑتا ہے بنتا ہے، لیکن یہاں موقع کے لحاظ سے کرتا ہے کریں گے۔ تتخذو تو کرتا ہے نہ ہم سے ہزوا مذاق، قال اس نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، میں اعوذ پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، یہ کہ اکونا میں ہو جاؤں، میں کونا ہو جاؤں، من الجاہلین جہلوں میں سے، قالو ان سب نے کہا، ادعو لنا آپ دعا کریں ہمارے لیے، ادعو دعا کریں لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما ہی وہ کیسی ہو، قال انہوں نے فرمایا، انہو اس نے کہا یعنی کہ انہو بشک وہ، یقول فرماتا ہے، انہا بشک وہ، بقرہ گائے، ایسی ہو، لا نہیں، فاردون وہ بڑی ہو، ولا اور نہ ہی، بکر وہ چھوٹی عمر کی ہو، اوانن جوان ہو، بین ذالک اس کے درمیان، فافعلوا پس تم سب کر لو، ما جو تؤمرون تم سب کو حکم دیا جاتا ہے، قالوا ان سب نے کہا، ادعو لنا دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما لونہا کیسا ہو اس کا رنگ، ما کیسا ہو، لونہا اس کا رنگ، قال اس نے کہا، اس نے فرمایا، انہو بشک وہ، یقول فرماتے ہیں، انہا بشک وہ، بقرہ گائے ہو، صفراء زرد رنگ کی، فاقعن گہرا ہو، لونہا اس کا رنگ، تسر الناظرین خوش کر دے دیکھنے والوں کو، تسر خوش کر دے الناظرین دیکھنے والوں کو،
قالوا ان سب نے کہا ادعو لنا آپ دعا کریں ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یبین وہ بیان کرے لنا ہمارے لیے ما ہی وہ کیسی ہو ان البقرہ بے شک گائے تشابہ مشتبہ ہو گئی ہے علینا ہم پر کہ بہت سی گائے ہیں ہمیں چوز کرنا مشکل ہو گئی ہے سب ایک ہی قسم کی لگتی ہیں وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا لَمُهْتَدُونَ ضرور سب ہدایت پالیں گے قال فرمایا اس نے انہو بے شک وہ یقول فرماتا ہے انہا بے شک وہ بقرہ گائے ہو لا نہ ذلول کام میں لگائی گئی ہو تثیر جوتتی ہو الارض زمین کو نہ ہی زمین کو جوتتی ہو ولا اور نہ ہی تسقی پانی دیتی ہو الحرث کھیتی کو مسلمہ صحیح سلامت ہو بے داغ ہو لا نہیں شیہ کوئی داغ ہو فیہا اس میں قالو ان سب نے کہا الآن اب جئتا تو آیا ہے بالحق کے حق کے ساتھ فذبحوها پھر ان سب نے ذبح کیا اسے فذبحو پس ان سب نے ذبح کیا ہاں اس کو اور ما کادو وہ سب لگتے نہیں تھے یفعلون کہ وہ سب کریں گے تو جیسے کہ ان کو حکم یہی دیا گیا تھا کہ ایک گائے ذبح کر دو وہ کوئی بھی گائے ذبح کر سکتے تھے کوئی بھی پکڑ کے لے کے آتے اور ذبح کر دیتے معاملہ ختم ہو جاتا لیکن وہ سوالات پہ سوالات پوچھنے لگے تو پہلے سوال کے جواب میں بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ گائے موٹی نہ ہو اور بچی بھی نہ ہو جوان قسم کی گائے ہو تو بس یہی دیکھ لیتے اس کے آگے سوال نہ پوچھتے پھر انہوں نے سوال پوچھنا شروع کر دیا تو زیادہ سوالات کی پوچھنے کی وجہ سے وہ زیادہ مشکل میں پڑ گیا اور ان کے لیے گائے تلاش کرنی مشکل ہو گئی پھر کہاں تو ان کو تھوڑی سی قیمت میں گائے مل سکتی تھی اور وہ ذبح کر کے اپنا کام کر سکتے تھے اور کہاں زیادہ سوالات کی پوچھنے کی وجہ سے ان کو گائے کے برابر سونا دینا پڑا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی ثابت تھے جیسے وہ کہتے کہ اپنے رب سے دعا کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے لگ جاتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کی ہر دعا قبول فرماتے ہیں اور یہ بھی وضاحت کرتا ہوں کہ جو داستان جو یہ واقعہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا یہ ابن کثیر میں موجود ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ